اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحتیں اور جہاد کے مطالبے صدا بصحرا ثابت ہوئے۔ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے احسانات و انعامات کو یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء بھیجے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو ایسی ایسی چیزیں عطا کی جو دنیا جہاں میں کسی کو نہیں دی۔ اے میری قوم کے لوگوں، اس مقدس شہر میں داخل ہو جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اپنی ایڑیوں کے بل مت پلٹو کہ نام مراد اور ناکام ہو۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، اس میں تو بڑے زور آور اور طاقتور لوگ ہیں، اور ہم اس وقت تک اس میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک وہ اس سرزمین سے نہیں نکلتے۔ اگر نکل جائیں تو ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ دو اشخاص جو اللہ کا خوف رکھتے تھے اور جن پر اللہ کا انعام تھا، بولے اے ساتھیو، ان ظالموں کے مقابلے کے لیے شہر کے دروازے میں داخل ہو۔ اگر تم داخل ہو جاؤ گے تو غالب آؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تمہیں اس پر ایمان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تک اس شہر میں یہ طاقتور اور زبردست لوگ ہیں ہم نہیں داخل ہو سکیں گے۔ آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ کر لیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ان سے مایوس ہو کر موسیٰ نے کہا کہ میرے مالک، میں صرف اپنے اور اپنے بھائی پر قابو رکھتا ہوں، اب ہمارے اور ان فاسقوں نافرمانوں کے درمیان جدائی ڈال دیجئے، انہیں ہم سے الگ کر دیجئے۔ فرمایا یہ سرزمین ان پر 40 سال حرام رہے گی، یہ یہیں جزیرہ نما سینا میں بھٹکتے رہیں گے۔ اب ان فاسقوں اور بد کرداروں پر افسوس نہ کرو۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26 تک چند آیات کی تلاوت کی گئی اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔
ان آیتوں میں ایک جہاد آزادی کا ذکر کیا گیا ہے. یہ بھی خوب مناسبت ہے اور حسن اتفاق ہے کہ آج 15 اگست ہے اور 15 اگست بطور یوم آزادی ہمارے اس ملک میں منایا جاتا ہے. جس تحریک آزادی کے نتیجے میں اس ملک کو 15 اگست میں آزادی ملی ہے، اسی طرح کی تحریک آزادی کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا ہے. لیکن بنی اسرائیل کو جب آزادی کی تحریک کی دعوت دی گئی اور ان کے نبی کی طرف سے دعوت دی گئی تو انہوں نے پلٹ کر جو جواب دیا وہ ان کی محرومی اور بدقسمتی کی دلیل بن گیا اور ان کی بے عملی اور تحریک آزادی کے سلسلے میں ان کے تعطل اور اس درجے ڈھٹائی کہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ جائیے، آپ کا رب جائیں، آپ جا کے جنگ کر لیجئے، ہمارے اندر تو ہمت نہیں ہے فلسطین میں بسنے والے زبردست ڈیل ڈول کے عمالقہ سے مقابلہ کرنے کا. تو ان سے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اب 40 سال تک سرزمین فلسطین تم پر حرام رہے گی اور جزیرہ نما سینا میں تم بھٹکتے رہو. یہ واقعہ جو بنی اسرائیل کی تاریخ کا بڑا اہم واقعہ ہے، وہ بنی اسرائیل جن کو ہمیشہ فلسطین کی یاد ستاتی رہی اور وہ اس کو یاد کرتے رہے کہ یہ وہ خطہ زمین ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے آباد کیا تھا اور یہاں مسجد اقصی تعمیر کی گئی تھی. یہ وہ سرزمین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے مخصوص فرمایا تھا. یہی وہ سرزمین ہے جس میں حضرت یعقوب رہے، ان کی اولاد رہی. یہی وہ سرزمین ہے جس میں حضرت یوسف کو پلنے اور بڑھنے کا موقع ملا اور پھر اسی سرزمین سے نکل کر جب وہ مصر پہنچے اور اپنے بھائیوں کے ظلم کے نتیجے میں وہ ان کو وہاں پہنچنا پڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مصر کی حکومت ان کے قدموں میں ڈال دی. تاریخ کے یہ واقعات، بنی اسرائیل کی تاریخ کے یہ واقعات ایسے ہیں کہ ان میں بڑا سبق ہے اور قوموں اور ملتوں کے سیکھنے کے لیے بڑا ساز و سامان ہے. یہ بات ہمیں اس موقع پر یاد رکھنی چاہیے. آج ایک طرف 15 اگست کی تقریب منائی جا رہی ہے اور 14 اگست کو پاکستان میں آزادی کی تقریب منائی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ تقریبات جو ملکوں میں منائی جاتی ہیں وہ یادگاری تقریبات ہوتی ہیں اور یادوں کے لیے یہ تقریبات منائی جاتی ہیں. افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ وہ یادیں بس اب یادیں ہی ہیں اور ان یادوں پر اور جو واقعات پیش آئے تھے ان پر ایسی کالک لگا دی گئی ہے، اس کی تصویر اتنی مسخ کر دی گئی ہے، صورتحال کو اتنا بگاڑ دیا گیا ہے کہ تحریک آزادی پر فخر کرنے کا کوئی موقع نہیں رہ گیا ہے، بلکہ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید قوم دھوکہ کھاتی رہی اور دھوکے پر دھوکے کا ایک سلسلہ چلتا رہا. یہ بات صرف اس ملک ہندوستان میں نہیں ہے کہ جہاں مسلمان اور ہندو اور سکھ اور بدھسٹ اور عیسائی اور دیگر جو طبقے آباد تھے
انہوں نے مل کر جو تحریک چلائی تھی غاصب انگریزوں کے خلاف، قابض انگریزوں کے خلاف، اس تحریک کو جو کامیابی ملی وہ کامیابی در حقیقت ایک ایسی کامیابی تھی کہ جس میں اس طرح محسوس ہوا کہ جیسے سیاسی طور پر کامیابی مل گئی ہے، عسکری طور پر کامیابی مل گئی ہے، لیکن واقعہ جو ہے اس کی تصویر کچھ اور ہے۔ صحیح معنی میں کہتے ہیں وہ نہ اس ملک کو نصیب ہوئی اور نہ پاکستان کو نصیب ہوئی، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ جتنے بھی مسلم ملک انگریزوں کے قبضے میں گئے تھے، فرانسیسیوں نے قبضہ کیا تھا، اٹالینز نے ان پر قبضہ کیا تھا، کہیں جرمنی نے اپنے اثرات قائم، جن ملکوں پر یہ کارروائیاں ہوئیں اور دشمن ان پر قابض ہوئے، انہوں نے قیام اپنی حکومت کے دوران میں انہوں نے جو کارروائیاں کی اور جس طرح سے اپنی ٹیم تیار کر دی اور جو گہری تبدیلیاں انہوں نے ہر اس ملک میں پیدا کی جس پر وہ قابض ہوئے، تعلیم کے ذریعے سے جن تبدیلیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا، تمدن کو جس طرح بدلا گیا، جس طرح سیاست کو ڈھالا گیا، جس طرح عدالتی نظام وضع کیا گیا، جس طرح پوری قوم کو ایک نئے سانچے میں ڈھال دیا گیا، یہ سارا عمل ایسا تھا کہ اس کے بعد آزادی کی تحریک صرف دھڑوں کی آزادی تھی، اور وہ دھڑوں کی آزادی بھی دکھاوے کی تھی اور نمائشی تھی، ورنہ عوام کے ان دھڑوں وہ ٹولہ پوری طرح سے کام کرتا رہا۔ ہاتھ میں قابض قومیں اور حکومتیں اپنا نظام چھوڑ کر گئیں، جس کو انہوں نے اپنا نمائندہ بنایا، جس فوج کو انہوں نے اس کے لیے تیار کیا کہ اب یہ فوج باہر کی کسی طاقت سے نہیں لڑے گی، بلکہ یہ فوج ہماری نمائندگی کرتی رہے گی، ہماری ایجنسی کھولے گی، اور عوام جب بھڑکیں گے اور جب ہمارے نظام میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں، فوج جو سمجھا جائے گا کہ اپنی قوم کی فوج ہے لیکن دراصل وہ ہماری نمائندہ اور ہماری ایجنٹ ہوگی، یہ عوام کو کچل کے رکھ دے گی، کسی بغاوت کو کامیاب ہونے نہیں دے گی، اور ہمارے نظام تمدن کو، ہمارے نظام تعلیم کو، ہمارے نظام سیاست کو، ہمارے نظام عدالت کو تبدیل نہیں ہونے دے گی۔ یہ ایک ایسا پختہ اور گہرا انتظام کیا گیا، اور ایک ظاہری حکومت کے اندر ایک گہری حکومت قائم کی گئی، ایک تہدار حکومت قائم کی گئی کہ جو حکومت آج تک پوری طرح مسلط ہے، یہی حکومت عراق پر مسلط رہی، سیریا میں رہی، یمن میں رہی، مصر میں رہی، تونس میں رہی، لیبیا میں رہی، الجزائر میں رہی، ہر جگہ جو وہ حکومت ہے جس کو عربی میں الحکومت العمیقہ کہتے ہیں، اور جو اپنی مضبوط جڑیں رکھتی ہے اور جس کے چہرے نظر نہیں آتے ہیں لیکن کارروائی اسی کی ہوتی ہے، باغ ڈور اسی، وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ لہذا کسی بھی مسلم ملک کو آزادی نہیں ملنے پائی۔ ظاہر ہے کہ جس وقت آزادی کی تحریکیں چلی تھیں تو بات یہ تھی کہ ہمیں اسلامی آزادی چاہیے، ہمیں وہ آزادی چاہیے کہ جس میں ہمارا نظام چلے، ہمارا قانون چلے، ہماری تہذیب ہو، ہمارا تمدن ہو، یہ نعرے تھے، لیکن ان نعروں کے پیچھے اور ان کی تہوں میں وہ شیاطین بیٹھے تھے، وہ ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے جو اپنی شکلیں نہیں دکھا رہے تھے لیکن وہ گہرائیوں میں اترے ہوئے تھے اور باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے اداروں کو تبدیل کر دیا تھا اور تمدن کی اور تعلیم کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی، اور پھر سب سے بڑی بات سر کچلنے کے لیے فوج ان کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے ایک ایسی فوج تیار کی جو امت مسلمہ کی دشمن فوج تھی، اور یہ فوج ہر ملک کے لیے الگ الگ عناصر سے تیار کی گئی۔
وہ عناصر اس پر حاوی رہے، اور اگر کسی وقت جمہوریت کی بنیاد پر یا کسی نظریے کی بنیاد پر اوپر کی حکومتوں میں رد و بدل کے مظاہرے کیے گئے، نمائشیں کی گئیں، تو یہ صرف اس لیے تھی کہ لوگ عجائب گھر کے منظر دیکھیں، لوگ نمائش دیکھ لیں، لوگ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو لیں یا تفریح حاصل کر لیں، لیکن اگر وہ اس سے واقعی آزادی حاصل کرنے کی کوشش کریں تو پھر ان کو اس بری طرح کچلا جائے کہ بیرونی دشمن جتنا نہیں کچل سکتے، اندرونی طاقتیں ان کو اس طرح کچل دیں۔ یہ کہانی ہے 60-70 سال، اور یہ کہانی عراق سے لے کر مراکش تک ہے، اور بلکہ یوں سمجھیے کہ انڈونیشیا اور ملیشیا تک ہے۔ پوری دنیا اسلام میں تو یہ کہانی صاف نظر آتی ہے۔ ہمارا جو بر صغیر ہے، اس بر صغیر میں ہندوستان ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو، یہاں کی بھی اسی طرح کی ملتی جلتی کہانی ہے، اور اس کہانی میں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو آزادی کی جس میں سب سے زیادہ اس بر صغیر میں مسلمانوں نے قربانیاں دیں، قربانیاں ان کے حصے میں آئیں، حکومت دوسروں کے حصے میں آئی۔ اب یہی توازن ہے جو کھو دیا جاتا ہے، اور جب جب یہ کھو دیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جد و جہد آزادی کا مطلب قربانی ہے، تو اگر یہ سوچ پیدا ہو جاتا ہے، اور بات کا جو دور ہے جو نامرادیوں اور ناکامیوں کا ہے، اور صرف زخموں کو اور موتوں کو یاد کرنے کا ہے، اور ہم نے اس کو ہی اب اپنے لیے فخر کا سرمایہ بنا رکھا ہے کہ ہم نے قربانیاں دیں۔ ہمارے علماء کا حال یہ تھا کہ دلی سے مراد آباد تک ہر درخت کی شاخوں پر ہمارے حافظوں اور مولویوں کی لاشیں لٹک رہی تھیں۔ ہماری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ سراج الدولہ نے مقابلہ کیا انگریزوں کا، اور 1757 میں پھر ان کو شکست ہو گئی، وہ مقابلہ نہیں کر سکے۔ ہماری طرف سے کہا جاتا ہے کہ سلطان ٹیپو نے بڑی بہادری اور مردانگی کا ثبوت دیا، اور 1799 میں وہ شہید ہو گئے۔ پھر 1803 میں دلی کے لال قلعے پر انگریزوں کو جھنڈا لہرا دیا گیا۔ تو انگریزوں کی وہ قوم جو 17ویں صدی کی ابتدا میں اس ملک میں تاجروں کی حیثیت سے آئی، جو قابضوں کی حیثیت سے نہیں آئی، اور جو ایک فوجی طاقت کے ساتھ نہیں آئی، لیکن لمبی پلاننگ کے ساتھ آئی، جس نے تجارت کو ذریعہ بنایا، اور دھیرے دھیرے ایسٹ انڈیا کمپنی کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا۔ یہ کمپنی اپنا کام کرتی رہی، تجارت بھی کرتی رہی، اور تجارت کے ساتھ ساتھ اس ملک کے مختلف علاقوں میں یہ اپنی کالونیاں بساتی رہی، اور بڑے بڑے اڈے اور قلعے قائم کرتی رہی۔ یہ ہتھیار کی سپلائی کا کام کرتی رہی۔ خاموشی کے ساتھ اس نے پورے ملک میں ہتھیاروں کے گودام قائم کر دیے، اور تاجروں کے بھیس میں فوجیوں کو منتقل کیا گیا، بڑے بڑے جنگ کے ماہرین کو منتقل کیا گیا۔ ارادہ تجارت کا نہیں تھا، تجارت تو ایک ضمنی عمل تھا، اس کو ذریعہ بنانا تھا، لیکن اس ملک پر قبضہ کرنا تھا، جس کو سونے کی، اس ملک کا سونا انہیں لینا تھا، اس ملک کی دولت لوٹنی تھی، اس ملک کی زمین کو ہتھیانا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ جلد بازی کا نہیں تھا، بہت خاموشی کے ساتھ 1601 سے ہی وہ کام کرتے رہے، اور باقاعدہ بادشاہوں سے اجازت لے کر تجارت کا انہوں نے کام شروع کیا، اور یہ تجارت دھیرے دھیرے ان کی بڑھتی گئی، اور اس تجارت سے یہاں کی قوم متاثر ہوئی، اور اس کو یہ لگا کہ اس کی اپنی تجارت، مقامی تجارت دھیرے دھیرے ٹھپ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اور ان کے درمیان قوم نے ایک بڑا تمدنی فرق محسوس کیا، ثقافتی فرق محسوس کیا، تعلیمی فرق محسوس کیا۔ ایک طرف مسلمانوں کی صورتحال یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ بڑی تعداد میں مدارس تھے،
اور مدارس میں اس وقت کے عصری علوم پڑھائے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ انگریز اور وہ یورپ جس نے مسلمانوں کو اسپین سے نکال باہر کیا تھا اور مسلمانوں کے علوم اسپین سے حاصل کر کے اور ان کو ترقی دے کر اب وہ ایک ابھرتی ہوئی قوم تھے اور دنیا فتح کر رہے تھے، جو کام مسلمانوں نے ابتدائی دور میں کیا تھا اب وہ کام انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ 14ویں صدی سے کام شروع ہو گیا تھا اور 15ویں صدی میں بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ پھیلنا شروع کیا تھا اور مسلم قوموں کو اور مسلم ملکوں کو فتح کرنا شروع کیا تھا۔ یہ وہ جو سلسلہ تھا وہ چلتا گیا اور یہاں تک کہ بر صغیر میں وہ تجارت کے راستے سے جب داخل ہوئے تو انہوں نے اس ملک کو کس طرح سے اپنے ہاتھ میں لینا ہے، انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا کہ ایک ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی قوم جس کے حکمراں آپس میں لڑتے رہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے بھڑتا رہا اور خون کی ندیاں بہائی جاتی رہیں، یہاں راشدہ اور خلافت راشدہ کا نمونہ کبھی نہیں پیش کیا جا سکا۔ افراد کا جہاں تک تعلق ہے، کوئی حاکم نیک رہا، اچھا رہا، جیسے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فی نفسی ایک نیک انسان تھے اور انہوں نے کوشش کی کہ ایک جھلکی خلافت راشدہ کی دکھا دیں، لیکن اس دور میں وہ سامنے آئے جب گویا دن گنے جا رہے تھے اور خود وہ اگلی نسل کو تیار نہیں کر پائے تھے، لہذا انہوں نے جو کچھ بھی کر سکے کر کے دکھایا، لیکن ان کے بعد ہی ایک زوال کے مہیب غار میں مغل امپائر کو ڈھکیل دیا گیا اور پھر جو کچھ حالات تھے ان حالات کا انگریزوں نے مکمل جائزہ لیا، اچھی طرح سے انہوں نے قوم کو سمجھا اور مسلمانوں کو سمجھا، ان کے دھڑوں سے واقفیت حاصل کی، ان کے درمیان ٹکراؤ کے اسباب کیا ہیں ان کو پوری طرح سے سمجھا، ایک گہرا اور وسیع مطالعہ کیا۔ ظاہر ہے کہ جہاں تک تعلق ہے اورینٹلزم کا، وہ ڈپارٹمنٹ جو بڑی طاقت کے ساتھ بعد میں وجود میں آیا، لیکن اس مزاج کے ساتھ ہی انگریز اس ملک میں داخل ہوئے تھے، فرانسیسی داخل ہوئے تھے کہ وہ مشرقی اقوام اور مشرقی ملتوں اور مشرقی حکومتوں بالخصوص مسلمان حکمرانوں سے اسپین میں بھی واقف ہو چکے تھے اور دیگر افریقہ کے شمالی ملکوں میں بھی واقف ہو چکے تھے، افریقہ میں بھی واقف ہو چکے تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ترکی میں بھی کر چکے تھے، یورپ اور ایشیا ہے وہاں بھی انہوں نے قریب سے چیزوں کو سمجھ لیا تھا، خاندانی اختلافات کو، گروہی اختلافات کو اور فرقوں کی لڑائیوں کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا تھا، اور تو انہیں معلوم تھا کہ ہمیں براہ راست سب سے ٹکر نہیں لینا ہے، ہمیں ان کے درمیان ایسا ٹکراؤ پیدا کر دینا ہے، ایک ریاست کو دوسری ریاست سے ٹکرانا ہے، ریاست کے اندر جن میں بغاوت کے اثرات ہیں ان کا استعمال کرنا ہے اور اندرونی طور پر داخلی طور پر اندر داخل ہو کر ان کی حکومتوں کو توڑ دینا ہے، کمزور کر دینا ہے۔ تو اس پوری صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے جس طرح سے کام شروع کیا اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ 100 سال ہی نہیں تقریباً 150 سال تک انتظار کرتے رہے، چھوٹی موٹی کارروائیاں کچھ کر دی ہوں تو سو کر دی ہوں، لیکن 1601 سے جو عمل تجارت کے شروع کتنا صبر کیا انہوں نے، کتنا انتظار کیا، کتنے حلم کا ثبوت دیا کہ انتظار کرتے کرتے جال بنتے قلعے بناتے فوجی سپلائی کرتے ہتھیار یہاں تک پہنچاتے 1757 تک پہنچے۔ اب سب سے بڑی جنگ جو بنگال میں سراج الدولہ سے ہوئی 1757 میں ہوئی، تو اس لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ 150 سال اس کا کہ اب بنگال پر قابض ہو جانا ہے، اب اس کو اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی تو پہلے بن گئی تھی لیکن بس وہ ایک کمپنی تھی، ایک تجارتی کمپنی تھی،
اور اس کا کام یہ تھا کہ دوستانہ روابط قائم کیے جائیں، تجارتی تعلقات قائم کیے جائیں اور اندر گھس کر واقفیت حاصل کی جائے۔ تو 150 سال تک انہوں نے انتظار کیا، یہاں تک کہ 1757 میں وہ جنگ ہوئی جس میں انہوں نے سراج الدولہ کو شکست دے دی، کیونکہ شکست کے لیے انہیں کرنا کیا ہے اس کو اچھی طرح سے وہ سمجھ چکے تھے۔ ایک آدھ دن کا کھیل نہیں تھا، 1-2 سال کا مسئلہ نہیں تھا، یہ جلد بازی کی کوئی کارروائی نہیں تھی، بڑی کارروائی تھی، بڑی دیرپا تھی، بڑی تہدار تھی، اور یہ کارروائی ایسی تھی جس کے پیچھے ثقافت کا بھی لشکر تھا، تمدن کی بہاریں تھیں، اور اس کے پیچھے علوم کی تحقیقات تھیں، اور اس کے پیچھے بے شمار جدید ترین ہتھیار کے ڈھیر تھے، اس کے پیچھے اسٹریٹجی تھی، بڑی حکمت عملی تھی۔ تو اتنا لمبا عرصہ، پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ بس دوسرے سال تیسرے سال یا چند سالوں میں کو فتح کر لیا اور میسور کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، بلکہ مدراس پر اثرات قائم کرتے کرتے اور پھر میسور تک پہنچتے اور سلطان ٹیپو جیسے جری اور بہادر غیور و خوددار حاکم سے ٹکر، لمبا عرصہ گزرا۔ 1757 سے 1799 کا وقت آ گیا، اور اس اعتبار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً 46 سال کا ایک عرصہ اس پر گزرا، پھر جا کر ان کو فتح حاصل ہوئی۔ جب ان کو فتح حاصل ہوئی سلطان ٹیپو پر، تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ انہوں نے بنگال کی ایک طاقت کو توڑا، اور جس طاقت کو میسور میں توڑا اس طاقت کے بارے میں انہیں معلوم تھا کہ یہ طاقت سب سے زیادہ مضبوط طاقت تھی، یہ فرد سب سے زیادہ حریت کا دیوانہ تھا، یہ فرد سب سے زیادہ عصری تقاضوں سے واقف تھا، ٹیکنالوجی کا ماہر تھا۔ اس پر فتح حاصل کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ اب کہاں میسور اور بنگلور اور کہاں دلی، یعنی ایک طرف غور فرمائیے کہ 1799 میں سلطان ٹیپو کو انگریزوں نے شکست دی، اپنی چالیں استعمال کر کے ٹیپو کو ڈھیر کر دیا، اور اس کے بعد صرف چند سال، 4 سال گزرے کہ وہ 1803 میں دلی پر حاوی ہو گئے۔ یعنی ان کا یہ کہنا کہ ہندوستان ہمارا ہے، پھر اس تھوڑی سی مدت میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ اور 1803 میں دلی پر جب ان کا قبضہ ہو گیا، تو اب جو حکومت دلی میں تھی، جو وارث بنے تھے بعد کے دور میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ اتنے نکمے تھے، اتنے نالائق تھے، اتنے بے تربیت تھے، اتنے نااہل تھے کہ وہ ملک کو تو کیا سنبھالتے، وہ دلی اور اس کے قرب و جوار کو سنبھالنے کی اہلیت کھو چکے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ بہرحال اب لال قلعے پر انگریزوں کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اب جو صورتحال تھی کہ جو طاقتیں ممکن ہو سکتی تھی کہ وہ مقابلہ کرتی، جو فوجی طاقتیں تھیں، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، جو ریاستی طاقتیں تھیں، وہ سب تقریباً زیر ہو گئی تھی۔ ایک آخری طاقت ٹونک میں باقی تھی امیر الدولہ کی، حضرت سید صاحب، جس کے جہاں جا کر رہے، کئی سال گزارے، اور اس فکر سے کہ اس عسکری طاقت کو تیار کیا جائے انگریزوں سے مقابلے کے لیے، لیکن باوجود اس کے کہ ہر طرح کی کوشش سید صاحب نے کی، دعوتی، تربیتی، اصلاحی، فکری، لیکن امیر صاحب یہ سمجھ چکے تھے کہ اب مقابلے کی طاقت نہیں ہے، اور مقابلہ کرنے کا مطلب سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اب پورا ہندوستان ریاستوں سے گویا کہ خالی ہو چکا تھا، ریاستی فوجوں سے خالی ہو چکا تھا، اب لے دے کر مولوی تھے، اب لے دے کر علماء تھے، اب لے دے کر کچھ دائی تھے، کچھ مجاہد تھے۔ اب جو مقابلہ تھا، جو مقابلہ ممکن ہو سکتا تھا، وہ ان کے درمیان سے ہو سکتا تھا کہ جن میں غیرت تھی، حمیت تھی، دینداری تھی، تقوی تھا، جن کے سلام کی یادیں تھیں، جن کے دلوں میں صحابہ کے تذکرے تھے، وہ اب یہ فیصلہ کر سکتے تھے کہ میدان میں اب ہم ہی کو آنا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب ریاستی طاقتیں،
جن کے پاس فوجیں تھیں، جن کے پاس ہتھیار تھے، جن کے پاس طویل تجربے تھے، جنہوں نے بڑی بڑی حکومت کی وراثت حاصل کی تھی، جب وہ مقابلہ نہیں کر سکے تو یہ نظر آ رہا تھا کہ اب یہ مقابلہ ان بوریہ نشینوں سے ہو نہیں پائے گا، اس لیے کہ مقابلے کے لیے جو چیزیں مطلوب ہیں، جن کو قرآن پاک میں یوں کہا گیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تو جو کھل کر کہی گئی کہ جو بھی ممکنہ طاقت ہو اس کو تیار کرو، گھوڑے باندھو۔ ظاہر ہے کہ جس وقت یہ بات کہی گئی تھی اس وقت مسئلہ نہ ٹینکوں کا تھا، نہ بختر بند گاڑیوں کا تھا، نہ توپوں کا تھا، زیادہ سے زیادہ جو بہتر سے بہتر جنگ وہ گھوڑوں کی ہوتی تھی، اور جو ابتدائی دور کے ہتھیار تھے، اب انہی ہتھیاروں کو لے کر زیادہ سے زیادہ ایک معمولی سی صورتحال ترقی یافتہ ان کو لے کر جس میں ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم کی بات وجود میں نہیں آ رہی تھی، جب تک یہ صورتحال نہ ہو اس وقت تک گویا اللہ کی طرف سے بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اس اسبابی دنیا میں غلبے کے امکانات نہیں ہوتے ہیں۔ جس اللہ نے حکم دیا ہے، جہاد آزادی کا حکم دیا ہے، جس اللہ نے ظلم کے مقابلے کا حکم دیا ہے، اسی اللہ نے اس کی تیاریوں کے بارے میں بھی حکم دیا ہے، اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ وقت کی جو بہتر سے بہتر تیاری ہو سکتی، اعلیٰ سے اعلیٰ ہتھیار ہو سکتے ہیں اور بہتر سے بہتر انتظامات ہو سکتے ہیں، ان میں ہرگز کوتاہی نہ کی جائے اور بھرپور طریقے پر ان کا استعمال کرتے ہوئے مقابلہ کیا جائے۔ یہ اسوہ نبوی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو تحریکات اٹھیں وہ دو طرف سے چوٹ کھا گئیں۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان کو کسی نئے علاقے کی ضرورت تھی جو آزاد ہو اور جہاں سے کارروائی ہو، کیونکہ ملک جو دوسروں کے قبضے میں جا چکا ہے، جہاں پر ایک سامراجی طاقت غالب آ چکی ہے، انہی کے بیچ میں کہیں سے تحریک جہاد کی شروع کی جائے گی تو اس کو تو کچل کے رکھ دیا جائے گا، پیس کے رکھ دیا جائے گا، اور اس کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی، اس کا حصار ایسا کر دیا جائے گا۔ اس لیے آزاد خطے کو اختیار کرنا ہے۔ اب کوئی آزاد خطہ اگر تھا تو افغانستان کا تھا، اور افغانستان کا حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انتخاب فرمایا بڑی امیدوں کے ساتھ، یعنی وہاں انہوں نے یہ بات محسوس کی کہ وہ مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، خوددار بھی ہیں، اور وہاں آزادی ہے۔ اس آزادی کا استعمال کر کے کہ پہلے مقابلہ ہوگا داخلی دشمن سے اور پھر اس کے بعد خارجی دشمن سے مقابلہ کیا جائے گا۔ انسانی اندازے غلط ہوتے ہیں اور تجربے بڑے بڑے تلخ ہوتے ہیں۔ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان کے بارے میں جو سوچا تھا وہ صحیح نہیں نکلا، اور افغانستان کے لوگوں نے جو بدعہدیاں کیں، جو دھوکے دیے، جو فریب کیا، جو بغاوتیں کیں، جو لوٹ مار کی، وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس تاریخ سے سبق لینے کی ضرورت ہے، اور یہ جو تاریخ گزری ہے بڑی پرانی ہے، آج تک افغانستان نہیں ہوا ہے، اور موقع کبھی روس کو دیا اور کبھی موقع امریکہ کو دیا، اور اب اللہ ہی جانے کس کو وہ موقع دیں گے، اگلا موقع کس کو دیں گے۔ یہ خانہ جنگیوں کے نتائج ہیں۔ جس قوم کے اندر خانہ جنگیاں ہوں، جو آپس ہی میں لڑتی رہے اور مرتی رہے، اور جو گوارہ نہ کر سکے، اور جس کے وحدت قائم نہ ہو سکے، جس کے درمیان قبائلی اختلافات ہوں، خاندانی ہوں، فرقوں کے ہوں، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کھانے کے لیے دوڑتا ہو، آنکھوں میں خون ہو، جب یہ صورتحال ہوگی تو سوال ہی نہیں ہے کامیابی کا۔ اور سب جانتے ہیں کہ 200-250 سال کا پورا عرصہ، اور اسپین کو شمار کر لیجئے تو پھر
700-800 سال کا پورا عرصہ مسلمانوں کی ناکامیوں کی کہانیوں کا یہ عرصہ ہے جو آئینہ پیش کر رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ مسلسل توڑے جاتے رہے اور شکست کھاتے رہے اور اسباب ان کے اندر سے مہیا ہوتے رہے۔ تو حضرت سید صاحب نے باوجود اس کے کہ افغانستان کے قوانین نے بعض وہاں کے قوانین نے اور سرداروں نے بڑی کھل کر بد عہدی کی، لیکن وہ موقع ایسے ہوتے تھے کہ حضرت سید صاحب پر عفو و کرم کا پہلو غالب آ جاتا تھا۔ ایک تو وہ یہ جانتے تھے کہ ان کے خلاف سخت کارروائی سے خانہ جنگی چھڑی جائے گی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کی بد عہدیوں کو معاف کرنے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن بہرحال بشر ہوتا ہے، اندازے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو تلخ ترین تجربہ حضرت سید صاحب کو ہوا ہے وہ اس وقت جب حضرت سید صاحب کی عمارت کا اعلان ہو گیا اور محصلین بھی متعین کر دیے گئے کہ اب وہ زکوٰۃ بھی وصول کریں، عشر وصول کریں۔ اس کے بعد حضرت سید صاحب کے لوگوں پر جو حملے کیے گئے ہیں اور جس طرح نماز کی حالت میں ان کو قتل کیا گیا ہے، جو نے مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے اندر کیا تھا، وہ ظالم اور مجرم افغانیوں نے حضرت سید صاحب کے ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں کیا، نماز کی حالت میں کیا، اور بس پھر ایسا حضرت سید صاحب کا دل ٹوٹ گیا تھا کہ یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہاں سے اٹھ کر آگے بڑھ جانا ہے، اب اس علاقے کو چھوڑ دینا ہے۔ تو وہی سچی بات یہ ہے کہ جہاد کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اور اب وہ اسباب باقی نہیں رہ گئے تھے کہ امید کی جاتی کہ جو داخلی جنگ ہے اس میں بھی ہمیں کامیابی ہوگی اور پھر خارجی جنگ میں ہم جیتیں گے۔ تو داخلی ہی جنگ میں بالا کوٹ میں اللہ تعالیٰ نے جام شہادت عطا فرما دیا، اس کو پی کر وہ اللہ والے تو رخصت میں رہے، وہ تحریک چلاتے رہے۔ تحریک ایک دعوتی تحریک بھی تھی، اصلاحی تحریک بھی تھی، مجاہدانہ تحریک بھی تھی، تسلسل قائم رکھنے والے کچھ نہ کچھ افراد ملتے رہے، اور یہی وہ سلسلہ ہے جو چلتے چلتے کہا جاتا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی تک پہنچا اور پھر مولانا شیخ الہند تک پہنچا، لیکن مولانا قاسم نانوتوی تک جب یہ بات پہنچی ہے تو ایک بہت ہی معمولی سی بعض جھڑپیں ہوئی ہیں۔ وہ ملکی سطح پر کوئی جہاد نہ تھا، نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ کسی ایک خطے میں تھانہ بھون میں مثلاً یا سہارنپور میں یا شاملی میں ایک پورے ملک پر چھائی ہوئی طاقت سے ٹکراؤ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ منتقمانہ کچھ کارروائیاں تھیں جو کسی خطے میں کی گئیں، لیکن ملکی سطح پر اب مجاہدانہ اور عسکری کارروائیوں کا تقریباً انتظام باقی نہیں رہ گیا تھا، امکان ہی باقی نہیں رہ گیا تھا، اور اسی کا پھر یہ نتیجہ تھا کہ حضرت شیخ الہند کی جو تحریک تھی وہ تحریک ایک سیاسی تحریک تھی، ایک ایسی تحریک تھی کہ جس میں عالمی طاقتوں کو اس کے لیے تیار کرنا مقصود تھا کہ وہ انگریزوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کریں، اور وہ متحدہ محاذ پھر اس ملک کی آزادی کی جدوجہد کرے، اس میں فوج کا بھی استعمال ہو اور سیاست کا بھی استعمال، کہ جب اندر ہی کی صفیں درست نہ ہوں، ایک سے غدار، بدعہد، منافق و مجرم اپنی قوم میں پلتے ہوں، جو دوسروں کے ہاتھوں خرید لیے گئے ہوں، یا ان کے خوف سے ان کا دم نکلتا ہو اور وہ مخبری کرتے ہوں، جاسوسی کے کام انجام دیتے ہوں، تو جب ایسے لوگ موجود رہتے ہیں تو پھر سوائے ناکامی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف فخر کے طور پر واقعات نہ بیان کر دیں، ظاہر ہے کہ جن کی قربانیاں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان قربانیوں کو سنہرے حروف سے لکھیں، ہم انہیں یاد کریں، اور ہر مجاہد آزادی کی قربانیوں پر، اس کی زندگی کے تعارف پر مشتمل چھوٹے چھوٹے کتابچے تیار کریں۔
انگلش میں، ہندی میں، اردو میں، صوبائی مقامی زبانوں میں، اور کوئی فرد ایسا باقی نہ رہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جس تک ہم ان کی قربانیوں کی وہ کہانیاں پہنچا نہ دیں۔ آج تک یہ تو ہم سے ہو نہ سکا۔ جو لکھتے ہیں، مورخ ہیں، تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں، زبانوں پر قدرت رکھتے ہیں، یہ کام ان کے کرنے کا ہے کہ چھوٹے چھوٹے رسالے تیار کیے جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کی اس میڈیا کے دور میں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے 5-5 منٹ کے وقت کے اندر ایک آزادی کا تعارف ہو اور اچھے مؤثر انداز سے ہو، بالکل اس طرح ہو کہ جیسے ایک مؤثر اور طاقتور فلم پیش کی جا رہی ہے۔ ارطغرل کی جو فلم ہے اس میں اگر کچھ منفی پہلو ہیں یا ایسے پہلو ہیں کہ جن سے اہل دین کا اتفاق نہیں ہے تو ان کو خارج کر کے وہ پہلو جن سے اتفاق ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے چاہیے کہ مجاہدین آزادی کی زندگیوں پر چھوٹی چھوٹی فلمیں ہوں اور کتابچے ہوں، تاکہ بچہ ان سے واقف ہو، ان کے چہر و مہروں سے واقف ہو، ان کے کارناموں سے واقف ہو، ان کی جگہوں سے واقف ہو، ان کی حکمت عملی سے واقف ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت ہے کہ ایسی تحریریں بھی تیار کی جائیں جو اس کا جائزہ لیں کہ ہم سے کیا کیا کمی ہوتی رہی اور اس کمی کے کہاں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کا تذکرہ قرآنی منہج ہے۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ صحابہ سے غلطی احد میں کیا ہوئی اور فلاں موقع پر کیا ان سے غلطی ہوئی۔ جہاں جہاں غلطی ہوئی اس کو قرآن بیان پڑھا جائے۔ ایک وقتی مسئلہ جس میں نہیں پیش کیا جا رہا تھا کہ بس تھوڑے لوگ واقف ہو جائیں گے یا صحابہ کی بات سے صحابہ واقف ہو جائیں گے، بلکہ قیامت تک بتا دیا گیا کہ غلطیاں کہاں ہوئیں، شکست کیوں ہوئی۔ احد کی شکست کا تذکرہ سورہ آل عمران میں تفصیل سے کیا گیا اور میں اس کا درس پورا دے چکا ہوں، بہت تفصیل کے ساتھ واقعات بیان کیے جا چکے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے احد میں شکست کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، جب تم نے پسپائی اختیار کی، جب تم آپس میں جھگڑے، جب تم نے مخالفت کی، حضور کی بات نہیں مانی، تو یہ نتائج نکلے۔ تو اس طرح سے قرآن پاک نے تجزیہ کیا ہے، کمزوریوں کو واضح کیا ہے، غلطیوں کو متعین کیا ہے۔ یہ طریقہ قرآنی ہے اور یہ طریقہ اسلامی ہے۔ ہم لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ میاں مٹھو بنے رہیں، ہم اپنی تعریف کر کے خوش ہو جایا کریں، تو ہم ایک طرف اپنے کو طفل تسلیوں میں مبتلا رکھتے ہیں اور ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں، پھر جب اس کے بعد قوم کے نوجوان دیکھتے ہیں کہ آپ تو گڑھے میں پڑے ہوئے ہو، اٹھ نہیں پا رہے ہو اور دھتکارے جا رہے ہو اور ذلیل کیے جا رہے ہو اور جیلوں میں پھنسے ہوئے ہو اور کوئی تحریک سیاسی نہیں ہے، کوئی تحریک بھی نہیں چل رہی ہے اور اب اپنی غلامی پر روتے ہو، شودروں سے بدتر بن چکے ہو، اس کا اعلان خود ہی کرتے ہو، سچر کمیٹی کی رپورٹ سناتے ہو، بتاتے ہو کہ ہم گرتے ہیں، یہ سب جب بولتے ہو تو پھر پدرم سلطان بود کہنا بند کر دو، یہ کہنا ہی بند کر دو کہ ہمارے باپ ایسے اور ویسے تھے اور ہم نے یہ قربانی دی جاتی ہے فتوحات کے لیے، قربانی دی جاتی ہے نصرت کے لیے، قربانی دی جاتی ہے کامیابیوں کے لیے۔ ظاہر ہے کہ بڑی سے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں لیکن ان کو کامیابیوں پر منتج ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مکہ مکرمہ میں تو جو قربانیاں تھیں وہ جسمانی قربانیاں تھیں، جس میں آپ نے لوگوں کے مقابلے کے لیے ہتھیار نہیں اٹھائے، ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن وہ جو قربانیاں تھیں انہی قربانیوں کے نتیجے میں مدنی زندگی حاصل ہوئی، اسلامی ریاست حاصل ہوئی۔ پھر جو گئی بدر کے موقع پر اسی قربانی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جنگ خندق میں غیبی فتح نصیب فرمائی۔ پھر یہی وہ قربانیاں تھیں جن کا تسلسل قائم رہا، اصول کے ساتھ قائم رہا، جو فتح مکہ پر جا کر منتج ہوئی۔
تو غور فرمایا جائے کہ جو انتظامات مطلوب ہیں اور جو نبوی طریقہ کار میں واضح کیے گئے ہیں، سیرت النبی میں ہیں، احادیث میں ہے، قرآن کی آیات میں ہے، ان کو سامنے رکھا جائے اور ان کو سامنے رکھ کر یہ معلوم کیا جائے کہ مکے سے مدینہ کیسے پہنچنا ہوا اور مدینے سے یمن کیسے پہنچنا ہوا اور پھر مدینہ منورہ سے سیریا اور عراق کیسے پہنچنا ہوا اور پھر اس آگے چل کر سیریا اور عراق اور ایران اور فلسطین اور مصر ان ملکوں میں کیسے پہنچنا ہوا، کیا طریقہ کار تھے جو استعمال کیے گئے کہ 100% آبادی حلقہ اسلام میں داخل ہوئی، وہ کون سا تھا، وہ کون سا ان کے پاس جادو تھا، وہ کون سی پڑیا تھی، وہ کون سی بھوک تھی، کیا چیز تھی۔ ہم اپنی تاریخ 100 سال سے شروع کرتے ہیں اور جب ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، جن کی قربانیاں ہیں اللہ ان کو نوازے گا، بہترین اجر عطا فرمائے گا، ہماری آنکھوں میں وہ سجائے جائیں گے، ان کو بٹھانا چاہیں گے، سب بالکل برحق، لیکن جو کچھ نتیجہ ہے 200 سال کی تاریخ، بلکہ 601 سے جو تاریخ شروع ہوتی ہے، 701 سے پھر چلیے اور پھر 1600 سے چلیے اور پھر اس کے بعد 1700 سے چلیے، پھر 1800 چلیے، پھر 1900 سے 47 تک آئیے اور پھر 47 سے آج تک آئیے۔ آپ اس تاریخ کو جب ٹٹولتے ہیں تو اس تاریخ کو ٹٹولنے پر آپ کو سوائے کھائیوں کے اور گڑھوں کے اور ناکامیوں کے اور کانٹوں کے اور خاردار وادیوں کے کیا ملتا نظر آ رہا ہے؟ امید یہ تھی کہ اسلام کے نام پر جو پاکستان بنایا گیا، جس کا نام بھی جو رکھا گیا کہ وہ پاک کی جگہ ہے، پاکی کی جگہ یا پاکوں کی جگہ، اس کو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے مجرمستان بنا دیا ہے۔ اس پاکستان کی جو درگت اسلام کی بنائی گئی ہے، جس طرح لادینیت کو نافذ کیا گیا، جس طرح انگریزوں کے تلوے چاٹ کر ادارے تعلیمی بنائے گئے، ان کے تمدن کو لے کر عورتیں برہنہ ہوئیں اور نوجوان آوارہ ہوئے، اور جس طرح امریکن اور یورپین تمدن کی پوجا پاٹ کی گئی، اس کے بت بنائے گئے اور اسی سیاست کو اختیار کیا گیا، لادینی سیاست، لادینی عدالتی نظام، لادینی تعلیمی ادارے، لادینی زندگی، لادینی معاشرت، یہ سب حاصل تھا۔ یہ ان کوششوں کا نتیجہ تھا۔ یہ حضرت سید احمد شہید کی کوششوں کا کیا نتیجہ ہے؟ کیا یہ ان کے بعد چلنے والی جو جد و جہد ہے اس کا نتیجہ وہاں دکھ رہا ہے؟ کیا وہیں آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کا اور تمدن کا اور تعلیم کا اور سیاست کا رنگ ہے؟ اچھے لوگ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نیک بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، حفظ کے شعبے بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، ہو حق کے نعرے لگانے والے بھی ہیں، لیکن ان پر حاکم کون ہے؟ ان پر کون سی طاقت مسلط ہے؟ ان پر کس عدالت کا ڈنڈا چلتا ہے؟ ان پر کون سی پولیس ہے جو حملے کرتی ہے؟ کون ہیں وہ لوگ جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ہی لوگ کیوں غالب آ جاتے ہیں؟ انہی کے ہاتھ میں کیوں طاقت آ جاتی ہے جو دین کو کچلتے ہیں، مسلتے ہیں، حیا کو ختم کرتے ہیں، جو اسلامی نظام تعلیم اور اسلامی نظام تمدن اور اسلامی نظام معاشیات سیاسیات کا خاتمہ کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا یہ سب نہیں ہے؟ اور آج کی اس دنیا میں تو پاکستان کا رونا کیا، وہ عربستان، وہ الجزیرہ العربیہ، وہ جزیرۃ العرب جس کو نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنی نگرانی میں آزاد کرایا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ اب یہاں پر تم کبھی بھی عیسائیوں اور یہودیوں کو بسنے مت دینا، اب ان کو یہاں سے نکال دینا، یہ پوری سرزمین حرم ہے، یہ پوری سرزمین ایسی ہے کہ جہاں نہ شرک کا پودا لگے گا اور نہ یہودیت اور نصرانیت یہاں پر اب واپس آئے گی۔ جس کے لیے یہ وصیت کی تھی اور اس انتظام اس کا کر دیا تھا کہ پورا ملک آزاد فرما دیا تھا، اس ملک پر جو لوگ مسلط ہوئے ہیں، وقت کے فرعون اور نمرود اور یورپ اور امریکہ کے غلام اور اسرائیل کے تلوے چاٹنے والے مجرم، اس امت پر مسلط کیے جانے والے
قسم کے حکام وہ اس وقت پوری امت کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ فلسطین کے خون کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ سرزمین فلسطین کے بارے میں سودے بازیاں کر رہے ہیں، وہ اپنی بے شرمی اور اپنی حقارت اور اپنی بے حیثیتی کو پوری امت کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ سب ہو رہا ہے۔ اور امت کے جو نمائندہ ہیں، جو ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر بولتے ہیں، زبان کھولتے ہیں، بڑے علماء ہیں، صوفیاء ہیں، مفتی ہیں، داعی کہلاتے ہیں، مفکر ہیں، ان کی زبانوں کو سی دیا گیا ہے، ہونٹ سی دیے گئے ہیں، وہ حق بولنے سے عاجز ہو، انہوں نے پوری ملت کو مایوس کر دیا ہے۔ ملت میں ہے، ایک فریب میں ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے پاپائیت کا اور کا جو اس دور کے یہودیوں اور عیسائیوں پر مسلط تھا، اس دور کے مسلمانوں پر مسلط ہے، اور اس صورتحال کے جو انجام ہونے والے ہیں وہ سامنے ہے کہ ابھی تو بات یہاں تک پہنچی ہے کہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ دوستی ہو رہی ہیں، تبادلے ہو رہے ہیں، سفارت خانے قائم ہو رہے ہیں، تحفظ کے لیے ان سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ آگے وہ ہونا ہے جس کی تیاریاں ہیں کہ مکہ مدینہ چھوڑ کر دجال کی فوج پورے جزیرۃ العرب میں حاوی ہو جائے گی، اسی کے ہاتھ میں سارا انتظام ہوگا۔ اس کے لیے خفیہ طور پر انتظام ہو چکا ہے، بے شمار اڈے قائم ہو چکے ہیں جو امریکن کہلاتے ہیں لیکن اصلاً صہیونی اڈے ہیں، وہ سب ہو چکا ہے، بس پردہ ہٹنے کی دیر ہے۔ ایک طرف امارات نے پردہ ہٹایا تو اس کا بھیانک ایک چڑیل کا چہرہ سامنے آ گیا، اب اس کے بعد جب پردہ ہٹے گا جزیرۃ العرب کے اس نظام حکمرانی سے جو ہمیشہ اپنے ملمہ کاری کے ثبوت دیتا رہا اور اپنے چمکتے چہرے کو پیش کرتا رہا، جس دن پردہ ہٹے گا اس دن لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کو متلی آئے گی، سر میں چکر ہوگا، درد شروع ہوگا، اور سوائے ماتم کے ان کے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا۔ آزادی کی وہ تحریک جو انبیاء نے شروع کی تھی اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا آغاز مکہ مکرمہ میں دعوتی بنیادوں پر، اعتقادی اور فکری بنیادوں پر اور اخلاقی بنیادوں پر فرمایا تھا، اور اس کے بعد جب اخلاق اور عقیدے کی زمین کو مضبوط کر لیا تھا، پھر آپ اس دور میں داخل ہوئے جو سیاسی دور تھا، جو ریاستی دور تھا، جو عسکری دور تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کی تنظیم کا دور تھا۔ وہ دور تھا کہ جس فتوحات کے اس ایک سلسلے کو اس طرح سے قائم کیا، اس طرح سے عام کیا، اس طرح چلایا کہ مشرق و مغرب کے ڈانڈے مل گئے اور شمال و جنوب بغلگیر ہو گئے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ پوری دنیا کی یک قطبی طاقت اگر ہے تو وہ محمدی طاقت ہے، وہ اسلامی طاقت ہے۔ یہ ایک تحریک تھی، ایک مشن تھا، ایک عمل تھا، اور اس کے سامنے آئے۔ اس لیے جد و جہد آزادی کی جب بات ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات جد و جہد آزادی کی ہو، بلکہ آزادی کے عمل اور مشن کے نفاذ کی ہو، تو اس وقت ہمارے سامنے ابو بکر صدیق کو ہونا چاہیے، عمر فاروق کو ہونا چاہیے، عثمان ابن عفان کو ہونا چاہیے، علی ابن ابی طالب کو ہونا چاہیے، اور پھر ان کی طرف سے جو مجاہدین اور کمانڈر بھیجے گئے ہمارے سامنے ان کی شکلیں ہونی چاہیے، ابو عبیدہ ابن الجراح ہونے چاہیے، خالد ابن الولید، سعد ابن ابی وقاص ہونے چاہیے، مثنى ابن حارثہ ہونے چاہیے، اور کتنے ہیں جن کا نام لیتے جائیے کہ جن کے کردار بے داغ ہیں اور جن کی قربانیاں چمکتی ہوئی ہیں، اور جنہوں نے پہلے دل و دماغ کو فتح کیا، پھر زمین کو فتح کیا، اور جن کی زندگی اس سے پاک ہے کہ انہوں نے نبی کی نافرمانی کی ہو، وہ نبی کی اطاعت کرتے رہے، جیتے جی کرتے رہے، مرتے
مرتے دم تک کرتے رہے. انہوں نے بغاوت نہیں کی خلیفہ راشد کے خلاف, انہوں نے ظالمانہ طور پر قتل نہیں کیا کسی کو, انہوں نے بیت المال کو نہیں لوٹا, انہوں نے ایک بدماش اولاد کو مسلط نہیں کیا. وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کی گود میں ملکوں کو ڈال دیا, قوموں کو ڈال دیا, ملتوں کو ڈال دیا. یہ کارروائیاں ان کی تلوار کا نتیجہ نہیں تھیں, یہ کارروائیاں ان کے ایمان کا نتیجہ تھی, ان کے اخلاق کا نتیجہ تھی, ان کے ادب کا نتیجہ تھی, نبی کی غلامی کا نتیجہ تھی, اللہ کی تابعداری کا نتیجہ تھی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف فوج سے نہیں ٹکرائی بلکہ عوام الناس نے اسلام کی خوشبو سونگھی, اسلام کے سامنے سر جھکا دیا, اسلام کو سینے سے لگایا. جو مجاہدین پہنچے ان کو انہوں نے نجات دہندہ قرار دیا اور ان کی بلائیں لی. یہ وہ تبدیلی تھی جو ان حضرات کے ذریعے آئی ہے. آج بھی جب بات جہاد آزادی کی ہو جس کی حاجت پھر پوری دنیا کو ہے, تو اس وقت ہمارے سامنے وہی نمونہ ہونا چاہیے, وہی اسوہ ہونا زندگی ہونی چاہیے. بات جب شروع کیجئے تو قرآن سے شروع کیجئے, بات جب شروع کیجئے تو نبی پاک علیہ السلام سے شروع کیجئے, وہیں سے آغاز کیجئے, وہیں کیجئے, اور اس حج کو لے کے چلیے جس میں صرف قربانیاں کہنے کو نہ ہوں, کامیابیاں ہوں اور فتح مندیاں ہوں, کامرانیاں ہوں. یہاں پر ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جزیرہ نما سینا میں اپنی قوم کو لے کر پہنچ چکے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا یہ مقدس سرزمین, فلسطین کی مقدس سرزمین کو آزاد کرو. تو ان کے ساتھ جو تھے, ان کے صحابہ جو ان کے ساتھ تھے, نکمے بنی اسرائیل کے بگڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ان فیہا قوما جبارین, اس میں تو بڑے خطرناک بڑے ڈیل ڈول کے لوگ ہیں, ہم نہیں مقابلہ کر سکتے, ہم نہیں ٹکر لے سکتے. نبی کی بات کو رد کر دیا, بے ہمتی کا مظاہرہ کیا, اور اس طرح ہی دو افراد کہا جاتا ہے یوشع اور کالب جو مخلص تھے, وفادار تھے, یعنی صحیح معنی میں صحابی تھے. انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ بھئی ہم تیار ہیں. ان سے کہا کہ اگر تم لوگ ہمت کرو داخل ہو تو غالب ہوگے. تو ان مجرموں نے, ان بے ہمتوں نے, ان ذلت کے مارے ہوئے لوگوں نے یہ کہا, حضرت موسیٰ سے کہا آپ جائیے, آپ کا رب جائے, ہم لوگ تو نہیں جائیں گے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا. جب قوموں کا یہ رویہ ہوتا ہے, مخلص افراد کی بات جب نہیں مانی جاتی ہے, جو سچی و کھری بات ہوتی ہے اس کو رد کیا جاتا ہے, تو اس کا پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ میرے اور یہ جو میرے ساتھی ہیں ان کے درمیان فراق ڈال دے, جدائی ڈال دے, یا مردود جائیں, کہیں اور چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ اعلان کر دیا گیا موسیٰ سن لو, 40 سال تک یہ مردود یہیں بھٹکتے رہیں گے, جن کو تم کے لائے, جو تم پر بظاہر ایمان لائے, لیکن ان کے ہیلے بہانے, ان کی شرارتیں اور ان کے یہ پٹنے کے لائق ہیں. تو فرمایا کہ یہ بھٹکتے رہیں گے 40 سال, اب ان پر غم مت کرو. نبی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہیں خوب یاد رکھیے. وہ لوگ یاد رکھیں جو سمجھتے ہیں نبی کے ساتھ جو ہو گیا وہ تقدس کے مقام اعلیٰ کو معلوم ہو جانا. یہ کہتا ہے کہ ان کو تم لے کے آئے اور بحر احمر پار کروایا اور فرعون سے نجات دلوائی, اور جو داخل ہوئے جزیرہ نما سینا میں اور تمہارے ساتھ صبح مسا رہ رہے ہیں, جن کے بارے میں اب تم یہ کہتے ہو اللہ ان کو جدا کر دیجئے ہم سے. تو اللہ نے فرما دیا کہ 40 سال تک یہ یہیں بھٹک ان پر حرام کر دی گئی ہے. اور پھر حضرت موسیٰ سے یہ کہا افسوس مت کرو ان فاسقوں پر. اتنی سخت بات ہے, اتنی سخت بات ہے, اتنی ہولناک بات ہے, اتنی عبرتناک بات ہے کہ ایسے لوگ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے, خدا کی طرف سے ہوتا ہے, اس کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ افسوس بھی ان پر مت کرو, مرنے دو ان کو مٹنے دو, یہ مردود اسی لائق ہے. تو یہ ایک
ایسا خطرناک موقع ہوتا ہے قوموں کی زندگی میں کہ جس سے کانپ جانا چاہیے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے، دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ ایسی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما اور اپنی اور اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔